بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور جدید سائنس۔ آج انسانی زندگی میں سائنس کا عمل دخل اس قدر ہمہ گیر ہو چکا ہے کہ میڈیکل سائنس کے علاوہ سائنس کے دیگر شعبوں سے بھی ہر شخص بالواسطہ اور بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح مستفید ہو رہا ہے، جس سے قدرتی طور پر سائنس سے عام آدمی کی دلچسپی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جدید سائنس کے حوالے سے قرآنی آیات کی تفسیر و تشریح پر اب بہت سی کتب بھی تحریر کی جا چکی ہے، تاہم قرآن مجید کا معجزہ یہ ہے کہ اس میں جو ابدی حقائق بیان کیے گئے ہیں، صدیوں کی طویل تحقیق کے بعد آج سائنس بھی ان کی تائید کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف چند مثالیں حاضر ہے۔ زمینی فلیٹوں کے بارے میں قرآنی سبقت علم۔ آج جیالوجی کے ماہرین زمین کی فلیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں پہاڑوں کی میخوں سے اپنی جگہ پر قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ۔ زمین میں ایک دوسرے کے ہمسایہ قطعات فلیٹیں ہیں۔ سطح زمین پر آج جو الگ الگ براعظم ہیں، یہ سب پہلے یکجا تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، یعنی تمام خشکی علیحدہ تھی اور اس کے ہر طرف پانی تھا۔ پھر یہ براعظم ٹوٹ کر ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے، جیسے مغربی افریقہ کی خلیج گنی کے نقشے سے صاف ظاہر ہے کہ جنوبی امریکہ کے ملک برازیل کا شمال مشرقی کونا افریقہ کے ساحل گنی سے ٹوٹ کر الگ ہوا ہوگا۔ یوں امریکہ دور جا بیٹھا، اسی طرح آسٹریلیا فاؤں میں جا لگا اور یورپ جزیرہ نما بن کر رہ گیا۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ زمینی فلیٹوں کے نظریے کا انکشاف قرآن مجید نے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے کر دیا تھا، جبکہ جدید سائنس والے اب وہاں تک رسائی حاصل کر پائے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نوع بنوع حکمتیں ہیں جو آشکار ہو رہی ہے۔ نمبر 2، نر اور مادہ۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ سائنس نے تحقیق کے بعد نہ صرف نباتات میں نر اور مادہ کے وجود کی تصدیق کی ہے بلکہ بعض دوسری اشیاء میں بھی نر اور مادہ کے وجود کی تصدیق کی ہے۔ نمبر 3، باد و باران۔ سورہ الحجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض ہوائیں بادلوں کو پانی سے بوجھل کر دیتی ہیں اور وہ بارش برساتی ہے، بعض ہوائیں درختوں کو بار آور کرتی ہے جس کے بعد ان درختوں سے پتے اور کونپلیں پھوٹنے لگتی ہے۔ جبکہ جدید سائنس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بعض مادہ پودوں یا درختوں کی بار آوری میں ہوا، پانی، کیڑے مکوڑے، پرندے اور حیوانات جیسے عوامل شامل ہیں، اور ان سب میں سے زیادہ مؤثر عامل ہوا ہے جو طویل فاصلوں تک درختوں کی بار آوری کے لیے بور اٹھائے پھرتی ہے۔